عام طور پر یہ خیال رائج ہے کہ موت فنا کا نام ہے، حالانکہ یہ بات حقیقت کی صحیح تعبیر نہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ انسان کی موت محض ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تغیر سے تعبیر ہے۔ انسان اس جسم اور اعضاء کا نام نہیں، بلکہ اصل انسان وہ جان اور روح ہے جو اس جسمی عنصری میں حلول کر کے اعضاء و جوارح سے کام لیتی ہے۔ یہ جسم روح کے لیے سواری کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب اس سواری کا سوار یعنی روح اور جان جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو یہ سواری یعنی بدن بیکار ہو جاتا ہے اور اسے اب لاش کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں بدن پورا موجود ہے، ہاتھ پیر کان ناک وغیرہ سارے اعضاء صحیح سالم ہیں، مگر جب جان نکل گئی تو کہا جاتا ہے کہ آدمی چلا گیا، اس لیے کہ روح چلی گئی اور جان اپنی جگہ سے منتقل ہو گئی۔ اگر اسی بدن کا نام انسان ہوتا تو بدن کے رہتے ہوئے کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ آدمی چلا گیا، فلاں انتقال ہو گیا۔ بہرحال موت کا ایک ظاہر اثر تو یہ سامنے آتا ہے کہ انسان کا بدن کامل طریقے پر اپاہج ہو جاتا ہے اور روح کی حکمرانی اور تسلط سے آزاد ہو جاتا ہے، جبکہ روح کے اعتبار سے اس پر دو طرح کے تغیرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ پہلا تغیر یہ ہے کہ روح سے اس کا مجوزہ بدن جو اس کو دیا گیا تھا اور اس کے اعضاء، اسی طرح اس کے گھر والے اور رشتہ دار اور اس کا مال و دولت سب چھین لیا جاتا ہے، جس سے فطری طور پر روح کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ جس روح کو اب دنیاوی مشاغل سے جتنا زیادہ انس اور تعلق ہوتا ہے اور آخرت سے جتنی غفلت ہوتی ہے، اتنا ہی اس روح کو انتقال سے اذیت کا احساس ہوتا ہے۔ اور اگر وہ روح دنیاوی اسباب کے بجائے ذکر خداوندی سے مانوس ہوتی ہے تو یہ انتقال اس کے لیے فرحت و سرور اور مسرت و بشاشت کا عنوان بن جاتا ہے۔ اسی انتقال روحانی سے دوسرا تغیر یہ سامنے آتا ہے کہ اس کے لیے وہ حالات منکشف ہو جاتے ہیں جو جسدی عنصری یعنی اس دنیاوی جسم والی زندگی کے ساتھ اس کو منکشف نہیں ہوتے تھے۔ جیسا کہ کوئی سوتا ہوا شخص نیند سے بیدار ہو جائے تو اس پر سامنے دکھائی دینے والی اشیاء منکشف ہو جاتی ہے، اسی طرح گویا کہ سب انسان نیند